کلاب مرہ کعب وغیرہ کی اولاد کا ذکر زہرہ کا بھائی ہے اور یہ دونوں کلاب کے بیٹے ہیں۔ کلاب کے بھائی نیم اور ابو مخزوم زا ہیں۔ ان تینوں کا والد مرہ ہے۔ مرہ کے بھائی عدی اور حسیس ہیں، ان کے والد کا نام کعب ہے۔ کعب ہر جمعہ کو لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بست کی بشارت سنایا کرتا تھا۔ ان کے بھائی 1 عامر، 2 سامہ، 3 خزیمہ، 4 سعد، 5 حارث اور 6 اف ہیں۔ یہ 7 بھائی لوی کی اولاد ہیں۔ لوی یہ 3 ادرم کے بھائی ہیں اور یہ دونوں لوی اور 3 غالب کی اولاد ہیں۔ غالب حارث اور محارب کے بھائی ہیں، یہ تینوں فہر کی اولاد ہیں۔ فہر حارث کے بھائی ہیں، ان دونوں کے والد مالک ہیں۔ مالک ان کے بھائی 1 سلط اور 2 یخلد ہیں اور یہ تینوں نظر کی اولاد ہیں جو قریش کے منصرم آلہ تھے۔ نظر ان کے بھائی 1 مالک، 2 مالکان اور 3 عبد منع وغیرہ ہیں، ان سب کے والد کنانا ہیں۔ کنانا کے بھائی 1 اسد، 2 اسدے، 3 ہون ہیں۔ یہ چاروں خزیمہ کی اولاد ہیں۔ یہ خزیمہ حزل کا بھائی ہے اور یہ دونوں مدرکہ عمرو نامی کی اولاد ہیں۔ مدرکہ عمرو ان کے بھائی ہیں تاربخہ عامر اور قم علیہ السلام، یہ تینوں بیٹے الیاس کے ہیں۔ الیاس اس کا بھائی غلان ہے، قیس خاندان کا مورث اعلی الیاس اور غلان دونوں مضر کے لڑکے ہیں۔ مضر اور ربیہ دونوں کو اسماعیل علیہ السلام کی خالص نسل سے شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے 2 بھائی عمار اور عالف دونوں یمن چلے گئے تھے۔ یہ مضر ربیہ عمار اور ایئر نزار کی اولاد ہیں اور نزار کے بھائی قزا علیہ السلام ہیں۔ بقول ماہرین نسب قزا علیہ السلام بھی حجازی اور عدنانی تھے۔ نزار اور قزا علیہ السلام دونوں معید بن عدنان کی اولاد ہیں۔ اس مذکورہ بالا نسب نامہ میں ماہرین انساب کے ہاں کوئی اختلاف نہیں۔ حجاز کے سب قبائل کا نسب معید بن عدنان تک پہنچتا ہے۔ بنابر ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین نے 42-23 قل لا اسلکم علی من اجر اللہ المود فی القربی کہہ دو، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ عرب کے جملہ عدنانی قبائل کا رشتہ اب کے ددھیال کے ساتھ وابستہ ہے اور بیشتر کے ساتھ ننیالی رشتہ مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ہم عدنان کے تعارف و ترجمہ میں پورا نسب وغیرہ سب تحریر کر چکے ہیں۔ قرآن حال قطعی طور پر عدنان اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ہے۔ گو اس بات میں اختلاف موجود ہے کہ عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنی نسلیں ہیں، واللہ علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پر تبصرہ۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کے ابتدا میں رسول اللہ کے نسب مبارک نہایت عمدہ بحث تحریر کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا نسب عدنان تک برسر منبر بیان کیا ہے، مگر اس کی صحت اور درستگی کا حال مذکور معلوم ہے۔ جیسا کہ حافظ نیتی سے بیان ہے کہ انس اور ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے کہا کہ رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ کندہ قبیلہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نسب سے ہیں، تو اپ نے کہا یہی بات عباس اور ابو سفیان بھی کہتے ہیں، مگر ہم اپنے آبا کی نسب سے الگ نہیں ہوتے، ہم تو نزوبن کنانا کی اولاد ہیں۔ اور رسول اللہ نے خطبہ میں فرمایا، میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قس بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فیر بن مالک بن نزو بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار۔ جب بھی نسل میں 2 شاخیں پیدا ہوئیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر شاخ میں منتقل کر دیا، اور میرا دنیا میں ظہور ایسے والدین سے ہوا جو زنا سے پاک رہے۔ حضرت آدم سے لے کر نکاح کی پیداوار ہوں، زنا کی نہیں۔ میں اپنی ذات اور باپ کے لحاظ سے تم سب سے بہتر اور برتر ہوں۔ مالک بن انس کی یہ حدیث نہایت غریب ہے، اس میں قدمی راوی بھی ضعیف اور منفرد ہے، لیکن ہم دوسری اسناد سے اس کے شواہد پیش کرتے ہیں۔ خرجت من نوح لا من صفا کے میں نکاح کی پیداور ہوں، زنا کی نہیں۔ اس بات کی تائید میں ہے کہ عبد الرزاق ابن انا جفر بن محمد ابو جفر باقر سے 9-128 لقد جاءکم رسول من انفسکم کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا رسول اللہ جاہلیت کی ولادت یعنی زنا سے پاک رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خرجت من نوح ولم اخرج من صفا۔ یہ روایت نہایت عمدہ مرسل ہے۔ اسی طرح امام بیاقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔
ربیہ سے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ اخر جنی من اللنو ولم خرمن الصفا۔ اس روایت کو ابن عدی نے موصول اور مرفوع بیان کیا کہ احمد بن حفص علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم سے لے کر اپنے والدین تک نکاح کی پیداوار ہوں زنا کی نہیں، میرے نسب میں زنا کا شائبہ تک نہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب اور کمزور ہے، بالکل صحیح نہیں۔ میسم مدینی ابوالحرث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے نسب میں جاہلیت کے نکاح کا شائبہ تک نہیں، میرا ظہور اسلامی نکاح کی بدولت ہوا ہے۔ یہ سند بھی غریب ہے۔ حفظ ابن اساکر نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اس کی سند میں ضعف ہے واللہ علم۔ محمد بن سعد عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت من نوع غیر صفا ابن اساکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے او تقلب فی الساجدین کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اب آغاز دنیا سے نبیوں کی نسل میں چلے آئے حتیٰ کہ اب نبی پیدا ہوئے شبیب نے اس کو عطا سے بھی روایت کیا ہے۔ محمد بن سعد محمد کلبی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 500 والدہ کی بابت تلاش اور جستجو کی ہے، میں نے ان میں زنا کی بو تک نہیں پائی۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی آدم کی بہتر سے بہتر نسل میں پیدا ہوتا رہا یہاں تک کہ اب میں عبداللہ کی نسل سے پیدا ہوا ہوں۔ مسلم شریف میں داسلہ بن اسقا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو منتخب فرمایا اور اولاد اسماعیل سے بنی کنانا کو اور بنی کنانا سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو۔ امام ابو نعیم سفیان یزید بن ابی زیاد عبداللہ بن حارث بن نوفل مزلب بن ابی ودا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے نسب میں بعض لوگوں کی نکتہ چینی معلوم ہوئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا میں کون ہوں؟ تو سامعین نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اپنے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس نے مجھے کو اس کی بہترین نسل میں منتقل کر دیا، پھر ان کے 2 گروہ ہوئے تو مجھے بہترین گروہ میں منتقل کر دیا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں منتقل کر دیا، پھر ان کو اللہ نے خاندان میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، پس میں تم سب سے ذات اور خاندان کے لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ عبید اللہ بن موسیٰ اسماعیل بن ابی خالد یزید بن ابی زیاد عبداللہ بن حارث بن نوفل عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے۔ یہ سن کر آپ سخت غصے ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تک کوئی آدمی تم سے اللہ اور رسول کی خاطر محبت نہ رکھے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اپنے حسب نسب کے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یوں دی جیسے کھجور کا درخت کچرے کوڑے میں آگ آئے، تو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یوم خلق الخلق جالنی فی خیر ہم لم لما فرقم قبائل جالنی فی خیر ہم قبل لم ہین جال البوت جالنی فی خیر بیوتھم فانا خیر ہم نفسن اخرہم بیتا۔ یہی روایت ابن ابی شیبہ نے ابن فضیل یزید بن ابی زیاد عبداللہ بن حارث ربیہ بن حارث سے بیان کی ہے، لیکن اس نے عباس کا ذکر نہیں کیا۔ یعقوب بن سفیان بن عبدالحمید قیس بن عبداللہ امش علیلہ بن ربی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین حصہ میں منتقل کیا، میں اصحاب یمین میں سے ہوں اور ان سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 حصوں، 1 یمین، 2 یسار اور 3 سابق میں تقسیم کیا تو میں سابق لوگوں میں شمار ہوا اور میں سابق لوگوں میں سے بہتر ہوں۔ پھر ان کو قبائل میں منتقل کیا تو مجھے بہترین قبیلہ میں منتقل کیا، میں سب کا اعز سے متقی ہوں اور سب سے افضل ہوں۔ یہ بات فخر اور خود ستائی نہیں، اظہار حقیقت ہے۔ پھر قبائل کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندان میں منتقل کیا۔ یہ ہے مقصد المائرید الزب انکم الرجس البیت اتہر کم تترا کا چنانچے میں، اور اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہے۔ ابو سفیان کا اعتراض حاکم اور بیاقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی
کسی نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہے، تو ابو سفیان نے کہا بنی ہاشم میں محمد کی مثال ایسے خوشبودار پودے کی ہے جو بدبودار جگہ میں ہو۔ اس خاتون نے رسول اللہ کو بتایا تو رسول اللہ باہر تشریف لائے اور اب کے چہرے پر غصہ کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے بعض لوگوں سے طرح طرح کی باتیں پہنچتی ہیں، سنو۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ان سے اعلیٰ کو پسند کیا اور اپنی مخلوقات سے جس کو پسند کیا اس میں آباد کیا، پھر اللہ نے ساری کائنات سے اولاد آدم کو پسند کیا اور ان سے عرب کو پسند کیا اور عرب سے مضر کو پسند کیا اور مضر سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو، چنانچہ میں بہتر سے بہتر ہوں۔ جو شخص عرب سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ میرے ساتھ عناد کی وجہ سے ان سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ یہ حدیث بھی غریب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یہ اظہار حقیقت ہے، فخر و تکبر نہیں۔ حاکم اور بیاقی نے موسیٰ بن عبیدہ عمرو بن عبداللہ بن نوفل زہری ابو اسامہ ابو سلمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے روئے زمین کا مشرق و مغرب چھان مارا، محمد سے افضل کسی کو نہ پایا، اور میں نے دنیا کا مشرق و مغرب چھان مارا، بنی باشم سے کسی کو بہتر نہ پایا۔ حافظ بیاقی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے بعض راوی ضعیف اور ناقابل حجت ہیں، تاہم یہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور سب کا مرکز کی مفہوم حدیث واصلہ کی تائید کرتا ہے، واللہ علم۔ ابو طالب کے اشعار۔ ابو طالب نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وستاش میں چند اشعار کہے۔ جب قریش کسی روز فخر و مباحات کے لیے جمع ہوں تو سنو۔ قبیلہ عبد مناف اس کا مرجع ماب ہے۔ اگر عبد مناف کے اشراف کو نکالا جائے تو ہاشم قبیلہ میں ہی اس کے اشراف اور قدیم بزرگ ہیں۔ اگر ہاشم قبیلہ بھی فخر کا اظہار کرے تو صرف محمد ہی ان کے اچھے لوگوں سے منتخب ہے۔ ہمارے خلاف ہر مکی قریشی جمع ہو گیا، پس وہ ناکام ہوئے اور ان کی عقل ماری گئیں۔ ہم زمانہ قدیم سے ہی ظلم و تشدد کا اعتراف نہیں کرتے، جب وہ ٹیڑے ہوں تو ہم مغرور لوگوں کی گردنی سیدھی کر دیتے ہیں۔ ہم ہر مشکل وقت میں اس کی چراگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے گھروں پر جو حملہ آور ہوں ان کو مارتے ہیں۔ خشک لکڑی ہماری وجہ سے تروتازہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد ہی ہمارے سایہ میں نشو نما پاتی ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار۔ وہ جز اور مجموعہ جو اب والسکن ذکریہ بن تائی کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے کہ عمر بن ابی زہر بن حسین جدہ حمید ابن منہب خریم بن اس سے نقل کرتا ہے کہ میں تبوک سے واپسی کے وقت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا، اور عباس کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کی مدح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو تمہارے دانت سلامت رہیں، قبل ازیں اب سایوں میں خوش خرم رہے، اور ایسے مقام میں جہاں پتے جوڑ کر لباس بنایا جاتا ہے یعنی جنت میں۔ پھر اب روئے زمین پر آئے، اب تھے گوشت پوست اور نہ بستا خون، بلکہ اب پانی کی بوند تھے جو کشتی میں سوار ہوا نصر اور اس کے پرستاروں کو غرق کر دیا۔ آپ پشت سے رحم میں تبدیل ہوتے رہے، جب ایک گزر جاتا تو دوسر قرن نمودار ہوتا، یہاں تک کہ اس نے خندق کے عالی مقام اور نگہبان خاندان کو محفوظ کر دیا، اور وہ خاندانی نطق و گویائی سے آراستہ ہے۔ اب کی ولادت کے وقت زمین روشن ہو گئی اور اب کی روشنی سے آفاق منور ہو گئے۔ ہم اس روشنی انور اور بھلائی کے راستوں میں چلتے ہیں۔ مذکورہ بالا اشعار کے متعلق دوسری روایت۔ یہی اشعار حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا فداک ابی و امی آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اب کہاں نون نہ تھے؟ اپنے خوب مسکرا کر فرمایا میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، پھر اپنے والد نو کی پشت میں کشتی پر سوار تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، ہمارے آبا و امہات نے بھی زنا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو مسلسل شریف پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا، میں ہدایت یافتہ ہوں، خاندان کی 2 شاخوں میں سے میں بہتر اور برتر شاخ میں منتقل ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا میثاق اور اسلام کا عہد لیا، تورات اور انجیل میں محض ذکر کیا، ہر نبی نے اپنی امت کو میری صفات بتائیں، میرے نور سے زمین روشن ہو گئی اور میرے چہرے سے بادل منور ہو گئے، مجھے اپنی کتاب قرآن کا علم دیا، آسمان پر میری قدر و منزلت میں اضافہ کیا گیا، اپنے نام سے میرا نام مشتق کیا، عرش والا محمود ہے
اور میں محمد اور احمد ہوں۔ مجھ سے حوض اور کوثر کا وعدہ فرمایا اور مجھے پہلا شاف محشر بنایا، اور میں ہی وہ اولیں شخص ہوں جس کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر باری تعالی نے مجھے بہتر زمانے میں اپنی امت اور قوم کے لیے پیدا کیا، اور میری امت حمد کرنے والی اور اللہ کی تعریف کرنے والی ہے، نیکی کا امر کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پھر سابقہ روایت والے اشعار بیان کیے ہیں جو حسان کے ہیں۔ یہ اشعار سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حسان پر اللہ رحمت کرے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم احسان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بقول ابن عساکر یہ حدیث نہایت غریب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ یہ حدیث نہایت منکر ہے، صحیح ہے کہ یہ اشعار عباس رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار عباس رضی اللہ عنہ بن مرد سلمہ کے ہیں، واللہ علم۔